السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ویئرڈ وے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں ہماری کزن نے بھیجی ہے جس کا نام صوبیہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا تھا جب ان کی شام تھی۔ ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ گلیاں مغرب کے بعد ہی سنسان ہو جایا کرتی تھی۔ ہر طرف کالم ہوتا تھا۔ اوپر سے 10 سے 12 بجے کے بیچ لائٹ چلی جاتی۔ میری کزن 10 سے 12 بجے اپنی دوست انم کے گھر چلی جایا کرتی تھی تاکہ وقت اچھا گزر جائے، اور جس گھر گلی کے سٹارٹ میں ہی اس کا گھر تھا۔ روز کی طرح لائٹ چلی گئی تھی اور وہ اپنی دوست کے گھر چلی گئی تاکہ میرا وقت اچھا گزر جائے، اور باتیں کرتے ہوئے کب 2 گھنٹے گزر جاتے انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ صوبیہ انم کو اللہ حافظ کہہ کر اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ جب وہ چلی جا رہی تھی، اسے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی اسے آواز دے رہا ہو، اور اسے عجیب سا لگ رہا تھا جیسے کوئی نظریں اسے کا تعاقب کر رہی ہوں۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی، اور اس نے اپنے آپ کو اگنور کیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور اسے اس کا نام لے کر آوازیں دے رہا ہو۔ اب اس کی گھبراہٹ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور اس سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، اور جیسے اس نے اپنا منہ پیچھے سے آگے کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جس کے 4 ہاتھ تھے، اور اس کا ہاتھ میں کسی کا سر اور باقی ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ بچہ صوبیہ کے پاس قریب آتا جا رہا تھا۔ صوبیہ کی بہت بری حالت ہو گئی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی پر منہ سے اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر جم گئے ہوں۔ نہ اسے ہلا جا رہا تھا اور نہ اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی، اور وہ بچہ اس کے بالکل قریب آتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر صوبیہ بے ہوش ہو گئی اور اس کو پورے دن بعد ہوش آیا۔ وہ اپنے گھر میں تھی اور اس کی مما اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سب نے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سب کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ کس طرح میں گھر سے تک پہنچی اور میرے پیچھے ایک جدہ لگ گیا اور جس کے 4 ہاتھ تھے، اور اس کے ہاتھ میں سر اور اس کی خوفناک شکل تھی، بان باہر لٹک رہی تھی۔ وہ بس مجھے کھانا ہی چاہتا تھا، تو میرے منہ سے ایک دم سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور میں کب بے ہوش ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں بچ گئی۔ کچھ مہینوں کے بعد ان لوگوں نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں اور اس گلی میں ایسے واقعات عام سی بات تھی۔ صوفیہ کہتی ہے کہ میں اس واقعے کو بھولنا چاہتی ہوں لیکن نہیں بھول پاتی، اور اکثر خواب میں بھی مجھے وہ 4 ہاتھوں والا جن زیادہ نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر آتا ہے میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہوں اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیتی ہوں۔ یہ واقعہ گزرے ہوئے تقریباً وہ کہتی ہے 10 سال ہو گئے، لیکن میں آج بھی نہیں بھول پاتی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میرے وہ چینل بھی فالو کریں۔